مردوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، اور لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے، لوگ مدہوش نظر آئیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ نشے میں نظر آئیں گے، مدہوش نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نشے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہاں نشے کے ساتھ میں مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اب آپ غور سے سنیے، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں نظر آئیں گے لیکن نشے میں نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، نشے والے آدمی کو دیکھ لیجئے، چلتا ہے تو چلنے کا احساس اس کے اندر نہیں ہوتا، پیر کہیں پہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن پیر اس کا کہیں پہ پڑ رہا ہے، بولنا کچھ چاہ رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے۔ جب اس کو اپنے اوپر ہوش نہیں رہتا، اپنی چال پر ہوش نہیں رہتا، اپنے بدن پر ہوش نہیں رہتا، کنٹرول نہیں رہتا، اپنی زبان پر بھی اس کو کنٹرول نہیں رہتا، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہیں نالی میں پڑا ہوا ہے، کہیں کوڑے کے ڈھیر کے اندر پڑا ہوا ہے، نشے کے عالم میں مست ہے، اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لوگ اسی طریقے سے تمہیں مدہوش نظر آئیں گے، یعنی ان کا اپنے اوپر سے کنٹرول ختم ہو گیا ہوگا، ادھر سے ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، ادھر سے اٹھ رہے ہیں تو ادھر گر رہے ہیں، کدھر جائیں کہاں بھاگیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، بالکل نشیڑیوں کی طرح حال۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، یعنی قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا۔ تو سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کے ذریعے سے صرف آپ کے سامنے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک جگہ سے قرآن کریم نے اور نقشہ کھینچا ہے، اس کو بتا کر پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب قیامت آئے گی، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے جو تمہیں اپنے اوپر دکھائی دے رہے ہیں چمکتے ہوئے، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب قیامت آئے گی تو اس کی روشنی چھین لی جائے گی، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں تو سمجھ میں آئیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا جیسے کوئی کاغذ ہم لوگ لپیٹتے ہیں، اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، لیکن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یہ کیا مطلب ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ کتنے وزنی ہوتے ہیں؟ کوئی وزن کر سکتا ہے اس کا؟ نہیں کر سکتا۔ بڑے لمبے لمبے بڑے بڑے پہاڑ، انتہائی وزنی، کوئی اس کا وزن تک نہیں کر سکتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا ان کو چلا دیا جائے گا۔ اس کو یوں سمجھ لو کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے کہیں پڑے ہوئے ہوں اور بہت تیز آندھی آئے تو وہ ٹکڑے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کاغذ کے وہ ٹکڑے کس طریقے سے اڑتے پھرتے ہیں؟ اللہ فرماتا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب قیامت آئے گی تو ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ ایسے اڑیں گے جیسے کاغذ کے وہ ٹکڑے اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑوں کا معاملہ یہ ہوگا، اس طریقے سے اڑیں گے جس طریقے سے سردیوں کے دنوں میں آپ گئے ہوں گے اور آپ نے لحاف اور رضائی کو بنانے کے لیے، لحاف کو بنوانے کے لیے جب آپ مشین کے پاس میں لے کر گئے ہوں گے روئی کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روئی دھننے والا روئی کو ڈنڈے سے ایسے صاف کرتا ہے، مشین کے اندر سے پہلے نکالتا ہے روئی کو، پھر ڈنڈے سے یوں صاف کرتا ہے روئی کو۔ لحاف اور گدا بھروانے کے لیے کبھی گئے ہیں آپ؟ تو وہ اس طریقے سے صاف کرتا ہے۔ تو جب وہ لکڑی مار کر روئی کو صاف کرتا ہے تو روئی کے ذرے اوپر ہوا میں، کچھ ذرے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ ایسے اڑتے پھریں گے۔ یہ ہے معاملہ قیامت کا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور درندوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا، ان کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی۔
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور سمندر کو بھڑکا دیا جائے گا، یعنی یہ جو سمندر ہے اس کے اندر آگ لگ جائے گی، سمندر پورا کا پورا آگ سے بھر جائے گا، بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی جتنے بھی مردے ہوں گے ان کے اندر جانیں ڈال دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور یہی وہ دن ہوگا کہ اس دن پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کس وجہ سے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا گیا تھا، لڑکیوں سے بچیوں سے یہ پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور وہی دن ہوگا جس دن نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور اسی دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس دن انسان جان لے گا کہ وہ قیامت کے لیے کیا لے کر آیا ہے، کیا کر کے آیا ہے۔ اتنا خطرناک منظر، اتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا، سور کو منہ میں لے کر یوں اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب حکم آ جائے اور کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب میں اس کے اندر پھونک ماروں، کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سور کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیل کے سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس کو منہ میں لے کر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اندر پھونک مار دو۔ جب اس کے اندر پھونک ماری جائے گی، اللہ نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے سالوں تک وہ لوگ زمین کے اوپر بے ہوش پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حکم دے گا ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے سب برباد ہو گیا، پھر سب مر گئے، اس کے بعد اب دوبارہ سور پھونکا گیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ کرم بائی کرم سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے ساری چیزیں؟ ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگے کہ ہوگا کیسے یہ ساری چیزیں۔ تو پہلے قیامت آئے گی، زلزلے آئیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ آدمی جو ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے ہوں گے یہ سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ سے حکم دے گا تو پھر یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا دوبارہ سے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کیسے کھڑے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، غور سے سنو مسلمانوں۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، جب انسان مرنے کے بعد جہاں جہاں پر بھی دفن ہوں گے، جہاں جہاں پر بھی ہوں گے، جب وہاں سے نکلیں گے آواز لگائیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہمیں ہماری مرقدوں سے کس نے نکال دیا، ہمیں کس نے اٹھایا۔ من بعثنا من مرقدنا، ہم تو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے، ہم تو اپنے اپنے خوابگاہوں کے اندر تھے۔ یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، آج کے دن ہمیں کس نے اس مرقد سے نکالا، اس خوابگاہ سے نکالا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے جگا دیا۔ سمجھ جائیں گے اٹھتے ہی کہ قیامت آ گئی ہے، یہ وہی آخرت کا دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تو دیکھتے ہی کہیں گے آج تو خیر نہیں ہے۔
آج بچنا نہیں ہے تو فوراً اٹھتے ہی کہیں گے، قرآن کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکال دیا، ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور نبی بھی اسی کے بارے میں سمجھایا کرتے تھے، رسول بھی اسی کے بارے میں بتایا کرتے تھے، آج کا دن تو یہ وہی دن ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ نے اس کا وعدہ کیا تھا، نبیوں نے جس کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ وہی دن ہے۔ کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے اور ہلاکت اور بربادی، سمجھ گئے کہ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر، کسی کے اوپر ظلم کرنے کا نام ہی صرف ظلم نہیں ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنے والا ہی صرف ظالم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنے والا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اللہ کو ان ظالموں کی حرکتوں سے غافل نہ سمجھو، اللہ کو غافل نہ سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے تو ان کو اس دن کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہائے ہماری ہلاکت، ہماری بربادی، اور جب سامنے کا سارا منظر دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ارے یہی ہے معاملہ، یہی ہے آخرت کا دن جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، یہی ہے قیامت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دنیا میں چھوٹ کیوں دے دیتا ہے، دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا؟ بہت سارے ظالموں کو ہو سکتا پکڑا ہو، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ظالموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوٹ دے دی جاتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے وہ طوطے اور چوہے والی مثال سنی ہوگی، طوطے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے، چوہے کے پنجڑے میں بھی روٹی لگائی جاتی ہے، لیکن طوطے کو جب آدمی روٹی دیتا ہے تو خوشی خوشی دیتا ہے، اور چوہے کے پنجڑے میں جب روٹی لگاتا ہے تو انسان کیا سوچ کے لگاتا ہے کہ آؤ بیٹا تم اس میں پھنسو تو پہلے۔ تو دیکھو روٹی دونوں کو مل رہی ہے، طوطے کو بھی اور چوہے کو بھی، یہی دنیا کا حال ہے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو بھی روٹیاں ملتی ہیں، روزیاں ملتی ہیں، اور اللہ کے فاسق فاجر اور کافر اور ظالم بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزیاں دیتا ہے، لیکن ایک کی مثال طوطے والی ہے اور ایک کی مثال چوہے والی ہے، مل دونوں کو رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے آپ کو طوطا بننا ہے چوہا بننا ہے، اور چوہا جب پکڑ لیتے ہیں بچے تو پھر اس کا کیا حال کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتا ہوگا، اور اللہ کیا حال کرے گا پھر تو یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا غافل مت سمجھو، یہ وہی دن ہے۔ اب یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں تھا۔ بہت غور سے سنو، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدری، تم نے اللہ کی طاقت کو دنیا کے اندر تو جانا ہی نہیں تھا، تم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہم سے کہا ہے کہ ہماری عبادت کیا کرو۔ ارے میری مرضی ہے، میں چاہوں تو عبادت کروں یا نہ کروں، میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں چاہوں تو قرآن کریم کی تلاوت کروں یا نہ کروں۔ عورتیں بھی سوچتی ہوں گی میری مرضی ہے، میں چاہوں پردہ کروں یا نہ کروں، میں چاہوں تو نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، ہم تو میں یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں جو اللہ کی طاقت ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، آج کا دن آیا ہے، فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، یہ وہ دن ہوگا، اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ زمین کو ہم اپنی مٹھی کے اندر پکڑ لیں گے، پوری زمین اللہ کی مٹھی کے اندر ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ،
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تم نے دنیا میں تو اس کی طاقت کو جانا نہیں تھا، لیکن آؤ دیکھو اللہ کی طاقت کیا ہے. جس دنیا کے اندر تم رہا کرتے تھے، جس زمین پر، جس ارض پر، جس گولے پر تم رہا کرتے تھے، آج اس کی حالت کیا ہے، تم کیا ہو اور تمہاری حالت کیا ہے. پوری زمین کو اللہ تعالیٰ مٹھی کے اندر یوں پکڑ لے گا اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی طاقت کو جانا ہی نہیں ہے. تو اب تک کیا سمجھے کہ مرے پھر دوبارہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں جا کر. اللہ کی طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں اور آسمان کو لپیٹ لے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ جب زمین لپٹ جائے گی، زمین مٹھی میں ہوگی اور آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا تو ہم لوگ کہاں ہوں گے؟ بھائی جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، تو ہم لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے قرآن کے اندر دے دیا. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن اللہ تعالیٰ اس زمین کے بدلے میں دوسری زمین بنائے گا اور اس آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان بنائے گا. یعنی اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا اور اس آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور سارے کے سارے لوگوں کو اللہ واحد قہار کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے، جب سے اللہ نے بنایا اور جب تک قیامت تک جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئے، جب یہ سارے کے سارے ہوں گے تو ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میرا نمبر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں پتہ نہ چل پائے. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اولوں کو بھی اور آخروں کو بھی، یعنی جو پہلے آ چکے ہیں ان کو بھی اور جو بعد میں آئے ان کو بھی، لَمَجْمُوعُونَ، سب کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا. اے اللہ ہم بھی کہیں ادھر ادھر چھپ جائیں گے، کہیں کونا وونا پکڑ لیں گے، شاید نہ مل پائیں. اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس دن کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. لَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، احد کے معنی ہوتا ہے ایک، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا. زمین کے بدلے میں دوسری زمین، آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان، اور سب کو اکٹھا کر لیا گیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا.